اسماعیل جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ڈسپلن کے پابند نہیں ہیں. ان کا قلعہ مضبوط ہے. ان کو پتہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی وجہ سے یا نواز شریف صاحب کی وجہ سے وہ فائنانس منسٹر نہیں بنے ہیں اور وہ جو ہے کسی اور کو خوش کرتے ہیں. اچھا، تو اس لیے ان کا قلعہ بڑا مضبوط ہے. السلام علیکم. ہم لوگ اپنے چینل نیوز روم کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حامد میر کے اس بیان پہ ہے جو اس نے فوج کے خلاف بیان دیا ہے. یہاں پہ بڑی بات ہو رہی ہے کہ شہباز گل نے بہت بیان دے دیا، لیکن ابھی کل ہی کی بات ہے، کل کے پروگرام میں حامد میر نے صاف الزام لگایا ہے کہ جو مفتیٰ اسماعیل جو ہے جو کام کر رہا ہے وہ سارا فوج کے کہنے پہ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ادھر ڈیموکریسی نہیں ہے، فوج ہی حکومت چلا رہی ہے، اسی نے رجیم چینج جو بھی آپریشن کیا فوج ہی نے کیا. وہ کھلا یہ بات کر رہا ہے، لیکن اس کی طرف کوئی انگلی اٹھا کے نہیں دیکھ رہا. تو ہم بات کریں گے، ہمارے دوست ہیں یہاں پر فصیح صاحب، اور ان کے پاس کافی نالج ہے. ڈیفینیٹلی یہ بھی ہرٹ ہوئے ہیں ایز اوورسیز. تو جی فصیح صاحب آپ بتائیں، آپ نے بیان سنا ہے. جی السلام علیکم بیگ صاحب. سب سے پہلے تو بڑا شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے آج خصوصی طور پہ بڑے اہم معاملے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے. تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو حامد میر صاحب نے جو بات کی ہے، پہلی تو بات ہے حامد میر صاحب بڑے نالج والے بندے ہیں. انہوں نے اگر کہا ہے کہ مفتاح اسماعیل کو فوج سپورٹ کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جو غلط کام حکومت کر رہی ہے، جیسے کہ اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس کم ہو رہا ہے پیٹرول کا اور یہ پرائس بڑھا رہے ہیں، تو یہ فوج کر رہی ہے. اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ ہر کام فوج کر رہی ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا شہباز گل صاحب ہیں جو وہ پنڈی کی جیل میں ہے. پنڈی آتا ہے پنجاب میں، اور پنجاب میں ہے پی ٹی آئی کی حکومت جس کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب ہیں. شہباز گل صاحب سے پنڈی کی جیل کے اندر اس طرح کا والہانہ تشدد ہو رہا ہے، بے ایمانہ تشدد ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب، عمران خان صاحب بے بس ہیں، اور نون لیگ اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکے. تو یہ سب کچھ فوجی کروا رہی ہے. اور اس بات سے آپ نے جیسا کہ پہلے کہا ہے کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رجیم چینج بھی فوج نے کروائی ہے. تو جس طرح فوج کا کنٹرول ہے اس ٹائم پاکستان کے اوپر اور حکومت کے اوپر، یہ سارا آج سے نہیں شروع ہوا. یہ اس کا بیک گراؤنڈ چل رہا ہے نومبر سے، جب عمران خان صاحب نے سر جھکانے سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں اپنی مرضی کا ISI چیف لگاؤں گا. لیکن انہوں نے تب انہوں نے کہا ان کو سبق سکھاؤ. انہوں نے ان کو یاد کروایا کہ خان صاحب آپ ہوں گے وزیر اعظم، لیکن سپریم کمانڈر ہم ہیں. تو یہ ساری پاور گیم ہے سر، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایسے ہی چلنا ہے. فوج بھی ہماری ہے، ہم فوج کے خلاف تو جا نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ دعائی کر سکتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم والے ہیں وہ کس بات پہ سپورٹ کر رہے ہیں؟ ان کو پی ڈی ایم کس بات پہ سپورٹ کر رہی ہے؟ کیوں گورنمنٹ چلا رہی ہے پھر وہ؟ مطلب اگر وہ کام نہیں کر سکتی، فوج نہیں چلانا، پہلے تو یہ فوج کے بالکل مخالف بیان دے رہے تھے، آج یہ فوج کے ساتھ مل گئے ہیں اور فوج کے کہنے پہ چل رہے ہیں. تو ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ حفیظ ہیں وہ بھی ایک دم سیدھی بات کیوں نہیں کرتے کہ بھائی جو آپریشن کرایا ہے فوج نے کرایا ہے. یہ لوگ جو صحافی ہوتا ہے نا، اس کا سورس ہوتا ہے، وہ ججمنٹ نہیں دیتا. صحافی ایک کورٹ نہیں ہے، صحافی صرف ایک سورس ہے جو کہ اپنی انفارمیشن کی بیس پہ خبر دیتا ہے، اس پہ انالیسس کرتا ہے. جو سائیڈ لے لیتا ہے نا وہ صحافی نہیں ہے. تو حامد میر صاحب نے اگر کوئی بات کی ہے تو ان کی انفارمیشن ہوگی، ان کے سورسز ہیں. انہوں نے ایسے ہی منہ اٹھا کے بات نہیں کر دی. وہ اس دور میں بھی بولتے تھے فوج کے خلاف جب عمران خان صاحب فوج کے ساتھ کھڑے تھے. اور فوج کے خلاف بولنا گناہ کبیرہ تھا. مدینہ کی ریاست جو سو کارڈ تھی، اللہ معاف کرے، جو ریاست مدینہ یہ نہیں ہے، ریاست مدینہ تو وہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی. تو حامد میر تو تب بھی فوج کے خلاف کھل کے بولتا تھا، اس نے اس کی سزا بھی بھگتی ہے. لیکن آپ فوج کے خلاف نہ بات کریں. آپ اگر فوج نے کوئی غلط کام کیا آپ اس کے خلاف بات کریں. اگر فوج مفتاح اسماعیل صاحب کے ہر کالے کام کو سپورٹ کر رہی ہے تو آپ بالکل جو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فوج کے خلاف بات کرنی شروع کر دیں. یہ ٹاپ ٹیئر ہے، لیکن اب یہ ہے کہ وہ ہیں، ان کو آپ ڈیزرونگ جو ان کی رسپیکٹ ہے وہ آپ نے دینی ہے. تو میر صاحب نے اگر کوئی بات کی ہے ایسی تو وہ صرف اور صرف انہوں نے اپنے سورس کی بیس پہ کی ہے. ان کو انفارمیشن ملی ہے، انہوں نے آگے اس پہ انالیسس کر دیا. وہ کورٹ نہیں ہے، وہ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن لگتا یوں ہے، حقائق کے مطابق لگتا ایسے ہے کہ یہ بات سچ ہے. کیونکہ مسلم لیگ نون 80 سیٹوں کی پارٹی ہے، 84 سیٹوں کی پارٹی ہے، ان کی میجورٹی نہیں ہے. ان کے ساتھ بندے ادھر ادھر سے کر کے بٹھائے ہوئے ہیں ایک جگہ.
یہ لوگ اپنا چیئرمین سینٹ نہیں بنا سکے تھے، دو تین پارٹیاں مل کے، تو یہ 7-8 پارٹیوں نے مل کے حکومت بنا لی ہے. تو یہ سب اکٹھے بیٹھے ہیں، ان کو کسی نے بٹھایا ہوا ہے. ہاں نہیں دیکھو نا، پھر اس سے یہ بات تو پھر جو عمران خان پہ الزام لگاتے ہیں یہ لوگ کہ بھئی اس کی گورنمنٹ نے بہت زیادہ نقصان کیا، ملک کو بہت نقصان فائنینشلی بہت زیادہ پہنچایا نقصان، تو وہ ساری باتیں تو پھر دھری کی دھری رہ جاتی نا، کیونکہ تب بھی فوجی کر رہی تھی، اب بھی فوجی کر رہی ہے. دیکھیں ہاں جی ہے، لیکن یہ چیز ختم ہوگی. اب عمران خان صاحب اگر پاکستان میں انشاءاللہ تعالی الیکشن ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اگر وہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت پاورفل لیڈر بن کے سامنے آئیں گے، جو کہ پہلے پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. پہلے ہمیشہ وزیر اعظم سے بڑا ایک سپر پرائم منسٹر ہوتا ہے جو آرمی چیف ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ اگر خان صاحب آ گئے، اف ہی مینج ٹو پل دیٹ، تو یہ انشاءاللہ تعالی جو بھی اللہ کو منظور ہو، لیکن اگر یہ آ گئے بہت پاورفل لیڈر بنیں گے تو پھر ہی یہ کام ختم ہوگا. لیکن یہ ہے کہ بس جو ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے، یہ میرا اس پہ خیال ہے. جی بس یہیں پہ ہم اپنا ولاگ یہ اختتام کرتے ہیں.